اور اس بستی کے وہ عظیم بیٹے جو ہمارے درمیان نہیں رہے، جن کی خوشبو آج بھی ہے، مولانا محمد اسلم خان مورانی صاحب اور مولانا وسیع حیدر صاحب کو، کہ ہم نے ان سے شرف ملاقات تو نہیں ہوا لیکن ان کے علم کی خوشبو آج بھی بہت سے اذہان سے نظر آتی ہے۔ ان سب کی بلندی درجات اور منازل قبر کی آسانی کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع لهم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگارہ، ان سورتین کا ثواب مفتی صاحب قبلہ استاد العلماء سید رضی عباس، حضرت علامہ قاضی غلام شبیر علوی، خوشبو گلاب سید علی رضا نقوی، ہمارے والد بزرگوار مولانا وسیع حیدر، مولانا محمد اسلم خان مورانی اور ڈاکٹر عبد زہرا، جو مفتی اختر عباس صلی اللہ مقاموں کے فرزند ہیں، جو حال ہی میں مقام شہادت پہ فائز ہوئے، ان سب کی روح کو پہنچا، منازل قبر آسان فرما، اور ہم زندوں کو اپنی موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ میرا عقیدہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کا بہترین طریقہ آل محمد پر صلوات ہے، بلند تر صلوات۔ یہ جتنے اب آپ بکھرے بیٹھنے سارے تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں، تھوڑا تھوڑا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والنار للمنافقین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین۔ اما بعد، فقد قال الحکیم فی القرآن المجید، وقولہ الحق وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی انت وشیتک هم الفائزون۔ بلند تر صلوات پڑھے محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، مل کے بولو حسینیت، اپنے ایمان کا اعلان کرو حسینیت، عقیدوں کا اظہار کرو حسینیت، نیکیوں کا وعدہ کرو حسینیت، سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کریں، پوری طاقت سے جواب دیں حسینیت،
قرآن اور آل بیت سے محبت قدم بھری پوری جرأت سے جواب دیں حسینیت یزیدیت 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 بلند تر صلوات۔ میرے ساتھ قابل احترام بزرگوں، عزیز و دوستو، حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جس اللہ نے دنیا کی گندگی سے بچا کر علی کی محبت عطا کی، لطف پروردگار ہے، رحمت الہی ہے، میرے رب کی خاص عطا ہے ہم شیعوں پر کہ اللہ نے ہمیں وہ ہادیان برحق عطا کیے کہ جن جیسا کائنات میں کوئی دوسرا موجود نہیں۔ پھر کمال یہ ہے کہ جتنے عظیم ہادی عطا کیے، ان عظیم ہادیوں کا پھر اللہ نے ہم گناہگاروں کو شیعہ بنایا۔ سمین لوگوں میں اور آپ میں بڑا فرق ہے۔ لوگوں کو جتنے امام ملے، جتنے ہادی ملے، جتنے رہنما ملے، لوگ خود بناتے رہے۔ شیعہ غور کرنا، کیا یہ مقام شکر نہیں کہ لوگ خود بناتے رہے اور اللہ تمہیں خود بنا کر عطا کرتا رہا؟ علی سے لے کر مہدی تک ایسے ہادی عطا کیے، اور اب تاریخ پڑھیے، یہ تاریخ کے اوراق ہیں، جتنے ہادی لوگوں کو ملے، قومیں الگ، قبیلے الگ، نسلیں الگ، خاندان الگ، راستے الگ، فقہیں الگ، سنتیں الگ، طریقے الگ، عبادتیں الگ، فقہیں الگ۔ یہ کمال مکتب اہل بیت ہے۔ 14 ہادی عطا کیے، ایک ہی گھر سے عطا کیے، ایک ہی نسل سے عطا کیے، اور ایسے عطا کیے کہ 14 کے 14 کا علم بھی ایک، 14 کے 14 کا علم بھی ایک، 14 کے 14 کی عبادت بھی ایک، 14 کے 14 کا طریقہ بھی ایک، 14 کے 14 کا راستہ بھی ایک، اور 14 کے 14 کی فقہ بھی ایک، اور شریعت بھی ایک نظر آتی ہے، جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر کوئی فرق نہیں ہے۔ سامعین گرامی قدر، یہ اللہ کی ایک خاص عطا ہے کہ اللہ نے ہمیں اس مکتب کے ساتھ جوڑا جو مکتب علم ہے، جو مکتب عمل ہے، جو مکتب ایسا مکتب عظیم ہے کہ آج بھی دنیا، آپ اندازہ کر لیجئے، پوری دنیا کے اندر اب تو واویلا شروع ہو چکا ہے، اب تو باتیں شروع ہو چکی ہے، اب تو کہنے والے کہہ رہے ہیں، اب تو زبانیں کھل رہی ہیں کہ اس دنیا کے اندر اگر کسی نے اسلام کا بہترین چہرہ پیش کیا ہے تو وہ محمد و آل محمد کے ماننے والوں نے پیش کیا، یعنی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سید حمدانی صاحب تی جنڈ تو بندے آن سکتے ہیں، نہ میں غریب وہی نہیں آن سکتا، لہذا ماشاءاللہ ذرا تھوڑا صلوات کا والیوم بڑھائیں گے، مل کے ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات۔ جتنی اللہ نے طاقت دی ہے اپنے گناہوں کو بخشواتے ہوئے بلند تر صلوات۔ کوئی میری گل سمجھ آتی اپنے میرے دوستوں میں؟ یعنی الحمدللہ ایک ایسا مکتب جس کا تعلق 1400 سال گزر گئے، اقتدار، پیسہ، دولت، بیت المال لوگوں کے پاس رہا، لیکن اس 1400 سال کے طویل عرصے میں جب بھی زمانے کو علم کی ضرورت پڑی تو ایک ہی دروازہ نظر آیا جس کو مصطفیٰ مرتضیٰ کی صورت میں بنا کر، اور آج بھی وہ دروازہ کھلا ہو، کوئی لینے والا ہو، کوئی حاصل کرنے والا ہو۔ جیسا مجھ سے پہلے پتہ نہیں کسی دوست نے یہ جملے پڑھے کہ علی امیر المومنین، لنگر آسمان و زمین، یعصوب الدین امام المتقین، مولود کعبہ، یعنی کائنات کی وہ عظیم ترین شخصیت۔ خیبر فتح کیا علی نے، فخر نہیں کیا، خندق فتح کی، فخر نہیں کیا، احد کے میدان میں ذوالفقار اتری، فخر نہیں کیا، کعبے میں پیدا ہوئے، فخر نہیں کیا، بطول جیسی زوجہ ملی، فخر نہیں کیا،
حسنین جیسے بیٹے ملے فخر نہیں کیا، دوش محمد پہ بیٹھے فخر نہیں کیا، لوائے حمد اٹھانے کا پیغام پیغمبر نے دیا فخر نہیں کیا، حوض کوثر پھیلانے کا اعلان پیغمبر نے کیا فخر نہیں کیا، انت قسیم النار والجنہ کا اعلان علی کے لیے ہوا فخر نہیں کیا۔ کس بات پہ کیا؟ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللآداء مال، اے مالک اللہ ہم آل محمد تیری تقسیم پر راضی ہیں جو تجھ کریم نے ہمارے بارے میں کی ہے۔ کیا؟ ہمارے حصے میں علم رکھا ہے، ہمارے دشمنوں کے حصے میں دولت رکھی ہے۔ یہ مراکز، یہ علماء۔ کیوں سید رضی عباس زندہ ہے؟ کیوں آج مولانا غلام شبیر علوی صاحب کا نام لیا جا رہا ہے؟ کیوں آج سید علی رضا نقوی کی بات ہو رہی ہے؟ کیوں مولانا محمد اسلم خان مورانی آج زندہ ہے؟ کیوں مولانا وسیع حیدر کا نام آج لیا جا رہا ہے؟ کیا تھا ان کے پاس؟ جائیداد آپ سے ڈھیر تھی، ہو سکتا ہے ان سے بڑے بڑے زمیندار بیٹھے ہو، دنیا کا پیسہ، دنیا کی نوکریاں ان کے پاس تھی نہیں، لیکن ایک ایسی دولت تھی سامعین جو شاید کسی کے پاس ہو، اور وہ دولت کون سی تھی؟ وہ دولت علم تھی۔ جاگ دے بیٹھے، علم، وہی علم جس نے آدم کو ملائکہ پر باعث افتخار بنایا، وہی علم جس کے لیے نبی رحمت نے فرمایا العلم نور یقذفہ اللہ فی قلوب اولیائہ، وہی علم جس کے لیے امیر المومنین نے فرمایا العلم حیات والجہل ممات، وہی علم جس کی بنیاد پر لوگ ہار گئے، اہل بیت جیت گئے، وہی علم جس کو 1400 سال گزرنے کے باوجود لوگوں کے دروازے بند پڑے ہیں، علی کا دروازہ آج بھی کھلا نظر آ رہا ہے۔ لہذا یاد رکھیے سامعین، یہ علم زندگی ہے۔ کیوں امیر المومنین حضرت قمیل ابن زیاد نخعی کا ہاتھ پکڑ کر دور جنگلوں میں نکل جاتے تھے؟ رات کی تاریکی ہوتی تھی، خو کا عالم ہوتا تھا، لوگ گھروں میں آرام کر رہے ہوتے تھے، علی قمیل کا ہاتھ پکڑے 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 آبادیوں سے دور نکل کر جنگلوں کے اندر جا کر پھر کھڑے ہو جاتے، پھر رات کی سیاہ تاریکی کے اندر علی فرماتے انظر الیہ یا قمیل، اے قمیل ذرا میری طرف دیکھ۔ جب قمیل مولا کی طرف دیکھتا تو پھر کیا دیکھتا؟ علی کا ہاتھ سینہ اقدس پر ہے، آنکھوں سے آنسو نکل رہا ہے، داڑھی آنسوؤں سے تر ہے۔ فرماتے قمیل اس ہڈیوں اور گوشت کا ڈھانچہ نہ سمجھنا، یہ علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر معجزہ ہے۔ علی کا سینہ عام سینہ نہیں ہے، علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ مولا کیوں رو رہے ہو؟ کس لیے رو رہے ہو؟ فرمائے قمیل اس لیے رو رہا ہوں کہ علی یہ علم کے موتی دینا چاہتا ہے، کوئی لینے والا موجود نہیں ہے۔ مولا کروڑوں لوگ ہیں، ہزاروں ہاں دنیا ہے، دے دیجئے۔ کیوں آج ان 3 بچوں کا انتخاب ہوا اور ان کے سر پہ امامہ رکھا گیا؟ آپ کے گھر میں آپ کے 8 بیٹے ہیں، ایک ہی بیٹا علم دین پڑھنے کیوں آیا ہے؟ کیوں ان علماء کو یہاں منبر پہ بٹھایا گیا؟ کیا امتیاز ہے ان کے پاس؟ ہر شخص علوم اہل بیت کا ظرف نہیں بن سکتا، ہر برتن میں علی اور اولاد علی کا پاکیزہ علم نہیں آ سکتا۔ سامعین یاد رکھنا، ہر ظرف میں، ہر برتن میں علی کا علم نہیں آ سکتا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، خود میرے مولا کہہ رہے ہیں۔ جب قمیل نے کہا نا آقا کئی ہاں لوگ ہیں، جائیے علم دے دیجئے، فرمایا قمیل ہر برتن اس لائق نہیں، ہر ظرف اس لائق نہیں، ہر سینہ اس قابل نہیں کہ وہ علوم علی کو اپنے اندر بنا دے سکے۔ مولا کیسا ظرف، کیسا سینہ، کیسا برتن چاہیے؟ فرمایا قمیل 2 صفتیں رکھنے والا، ایک امین ہونا چاہیے، دوسرا ذہین ہونا چاہیے۔ مولا رو کیوں رہے ہو؟ کہ قمیل اس لیے رو رہا ہوں، امین ملے تو ذہین نہ تھے، ذہین ملے تو امین نہ تھے۔ اور اے قمیل جانتا ہے میں علی تجھے کیوں لے آیا؟ جانتا ہے میں علی تیرا ہاتھ پکڑ کے دور ان تاریکیوں میں کیوں لے آیا؟ اس لیے لے آیا
کہ علی کو یقین ہے. زمین میں ابھی 2 دن پہلے ایک خمسہ مجالس پڑھ رہا تھا ملتان میں، امام صادق کے عنوان پر میں نے ایک جملہ وہ مجلس میں کہا اور مجھے یاد آ گیا. میں نے کہا کہ پوری کائنات کو علی کی امامت پہ یقین ہو جائے، کمال وہاں ہوگا جب علی جیسے امام کو کسی کی شیعت کا یقین ہو جائے. اور یہ بات قابل توجہ ہے. کتنے لوگ ہیں جو علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو علی کو مولا مانتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو یا علی مدد کہتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو مولا علی کو وسیع مصطفیٰ مانتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو علی کو خلیفہ بلا فاصل مانتے ہیں. ماننا چاہیے، لیکن کمال کہاں ہے؟ جس کو علی کہتا ہے مالک اشتر، علی کو تجھ پر اتنا ہی اعتماد ہے جتنا زہرا کے بابا کو مجھ علی پر تھا. یہ کمال ہے، یہ کمال بندگی ہے. امام کی امامت پہ ایمان بہت بڑی بات ہے، لیکن لطف تب آتا ہے جب امام کو شیعہ کی شیعت پہ یقین ہو. کتنے لوگ تھے صفین میں مولا علی کے ساتھ، علماء بیٹھے ہیں، کبھی ناج البلاغہ پڑھنے کا موقع ملے تو مولا امیر المومنین کا وہ خطبہ پڑھنا، میں سارا نہیں ایک لفظ پڑھوں گا، ایک لفظ. صفین کے میدان میں کچھ لوگوں کو علی نے سامنے کھڑا کر کے فرمایا تھا، یا اشبہ الرجال الرجال، اوے مردوں کے شکلوں میں نام مردو، اوے مردوں کے شکلوں میں نام مردو. یہ لوگ بھی مولا علی سے محبت کرتے تھے، ان کا بھی دعویٰ تھا کہ علی حق کا امام ہے، لیکن علی کیوں کہہ رہا ہے یا اشبہ الرجال؟ اے امیر شام دی فوج دے بارے مولا جملہ نہیں آ کیا، ان لوگوں کے بارے میں کہا جو تلواریں لے کر جسم لے کر تو علی کے ساتھ چلے تھے لیکن معرفت علی کے ساتھ نہ تھی. علی کو کہنا پڑا یا اشبہ الرجال للرجال، اوے مردوں کی شکلوں میں نہ مردو، تم نے علی کے دل کو زخمی کر دیا ہے اور علی تمہاری وجہ سے آج عربوں کے تانوں کا نشانہ بن رہا ہے کہ عرب تمہاری وجہ سے مجھے کہہ رہے ہیں کیا ابو طالب کا بیٹا جنگ کے معاملات کو نہیں سمجھتا ہے؟ کیا علی کو اسرار جنگ نہیں پتا ہے؟ فرمایا بدبختو تمہاری وجہ سے آج لوگ میرے بارے میں یہ جملے کس رہے ہیں، ورنہ رب کعبہ کی قسم علی 63 سال کا ہو گیا ہے. یہ باتیں علی اس وقت بھی جانتا تھا جب علی 20 سال کا قریل جوان تھا. لیکن کیوں علی رو رہا ہے؟ تمہاری وجہ سے، تمہاری ان لوگوں کو کہا تمہاری وجہ سے، تمہارے ہوتے ہوئے حق پامال ہوا، تمہارے ہوتے ہوئے لوگوں کے عورتوں کے زیور اتارے گئے. یہ کیوں مثال دے رہا ہوں؟ سامعین یاد رکھنا، انہی لوگوں میں ایک طرف یہ مزاج ہے اور ایک طرف مالک اشتر کا مزاج ہے. اور خدا کی قسم بے ابی و امی فدا، میرے ماں باپ فدا ہو جائیں حضرت مالک پر. عام شخصیت نہیں ہے، لڑتا لڑتا پہنچ گیا تھا اور منزل مقصود تک پہنچ گیا. اگر ایک تلوار ایک تیر، اے حضرت مالک اشتر توجہ رہے، ایک تیر چلا دیتا بات ختم ہو جاتی، فتنہ ختم ہو جاتا. جیسے ہی تیر کا سر سیدھا کیا علی کا پیغام ملا جس حالت میں ہے اور جہاں ہے مالک پلٹا. مالک اشتر نے تیر کا سر نگو کیا، پلٹا، دشمن نے تیر مارا، بازو زخمی ہوا، علی کے حجرے میں آیا، علی نے ہاتھوں سے تیر کھینچا، اپنے
یمامے کا کپڑا پھاڑ کے مالک اشتر کے بازو کی پٹی باندھی علی کے حجرے سے باہر نکلا تو کسی شخص نے کہا مالک میں نے کیا سنا ہے اور تو کیا عجیب کر آیا ہے؟ کہا کیا سنا ہے اور میں کیا عجیب کر آیا؟ کہا میں نے سنا ہے کہ تو فلاں خیمے تک پہنچ گیا تھا، تیر مارنے کا ارادہ بھی رکھتا تھا اور وہ بھی تیری رینج کے اندر تھا۔ کہا سب سچ ہے۔ کہا پھر تیر مارا کیوں نہیں؟ کہا کیسے مارتا مجھے جو علی نے روک دیا تھا۔ کہا اگر روکا تھا تو کیا ہوا؟ تیر مار آتا، علی سے معافی مانگ لیتا۔ غضبناک نگاہوں سے کہنے لگے اے بدبخت، غلطی کر کے معافی مانگنے کا نام شیعت نہیں ہے، شیعت نام ہے جو علی کہتا ہے وہ کرتا چلا جا، جس سے روکتا ہے دامن کو بچاتا چلا جا۔ یہ کیا کریں مدارس؟ یہ تمہیں بتا رہے ہیں کہ مالک اشتر کا مزاج کیسا تھا، یہ تمہیں بتا رہے ہیں کہ وہ شیعہ کیسا ہوگا جس پہ علی راضی ہے، یہ تمہیں بتا رہے ہیں کہ فقہ اہل بیت کا معیار کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج کتنے فتنے پھوٹ چکے ہیں، اور ذرا سی بات کرو تو پھر کئی برساتی مینڈک ٹینگ کرتے ہیں۔ کتنے فتنے ہیں جو تیرے مذہب کے خلاف استعمال کیے جا رہے ہیں، اور پوری ایک یلغار ہے۔ کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے، کوئی آپ کے ملک میں بیٹھا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہے، جن کو شیعت کا وجود بھا نہیں رہا، جن کو آل محمد کی تعلیمات اچھی نہیں لگ رہی، جن کو دین آل محمد کا یہ پاکیزہ چہرہ صحیح اور اچھا نہیں لگ رہا، جو برداشت نہیں کر پا رہے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ خدا کی قسم جب دنیا کی امن و سلامتی کی بات ہوتی ہے، میں حیران ہوا جب آپ کے ایک اینکر نے ایک عالم دین سے سوال کیا، صاحب کیا ایران کا فلسطین کی مدد کرنا، شام کی مدد کرنا، غزہ کی مدد کرنا، لبنان کی مدد کرنا، فلسطینی بہنوں ماؤں کی مدد کرنا، کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ فلسطین ہو پیچھے ایران ہے، غزہ ہو پیچھے ایران ہے، لبنان ہو پیچھے ایران ہے۔ کیا کمال جواب دیا اس عالم نے، کہنے لگے ہاں یہ دہشت گردی نہیں ہے، یہ مظلوم کی مدد و نصرت ہے، اور یہ پیغام بھی ہمیں علی حیدر کرار نے اپنی شہادت سے چند لمحے پہلے دیا تھا، جس میں کہا تھا کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالم کے خلاف ہونا، مظلوم کے مددگار ہونا۔ اور دنیا والوں یاد رکھو جتنا پراپوگنڈا کر سکتے ہو کر لو، جب بھی علی والا تمہیں کہیں نظر آئے گا ظالم کے خلاف نظر آئے گا، مظلوم کا مددگار نظر آئے گا۔ بہت سے لوگوں سے میں ایک اشارہ اور کر دوں، بہت سے لوگوں سے انٹرویو لیے جا رہے ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگوں نے بھی دیے، ایک ایک بات پہ پھڑکے، ایک ایک بات پہ لڑے۔ ہمارے علماء سے بھی جب بات ہوتی ہے نا، کیا صبر ہے، تحمل ہے، اطمینان ہے، اور یہ صبر اور تحمل اطمینان ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ یہ علی اور اولاد علی کے گھر سے ملا ہے۔ اس لیے کہ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں باطل کا کام ہوتا ہے سیکھتا ہونا، باطل کا کام ہوتا ہے گرجنا، لیکن یاد رکھنا جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں۔ رہ گئی یہ بات کہ یہود و ہنود جو ان کے ایجنٹ جو سہولت کار وہ اس ملت مظلومہ کو ختم کر لیں گے، تو میں انہیں پوری طاقت سے پیغام دیتا ہوں، جب بنو امیہ اور بنو عباس کے بڑے بڑے سورما اپنی ہر طاقت کے باوجود ملت تشیع کا کچھ نہیں کر سکے، تو آج بھی کوئی دنیا کا دہشت گرد کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ ہماری تعلیمات ابھی میں ملتان گیا تھا، مجھ سے ایک صحافی نے انٹرویو لیا، کہ مولانا جہاد کی باتیں ہو رہی، آپ کیوں نہیں جہاد کا سیٹ اپ بناتے؟ میں نے کہا ہم اس جہاد کو نہیں مانتے ہیں جس جہاد میں حق اور باطل میں فرق نہ ہو اور ظالم اور مظلوم کا پتہ نہ ہو۔ ہم ایک سسٹم کے تحت جینے والے لوگ ہیں، اور ہمارے سسٹم کا نام نظام مرجعیت ہے۔
ہمارے اس نظام کا نام تھک تو نہیں گئے یار میرے. اب مجھے نہیں پتا قاضی صاحب کہاں پہنچے ہیں، اس لیے کہ مولانا ذوالفقار صاحب بھی باہر چلیں گے، اس کا مطلب ہے جب تک وہ دونوں نہیں آتے میں آپ کے ساتھ ہوں، گھبرائے تو نہیں بیٹھے. یہ نظام مرجعیت، یہ نظام مرجعیت، اور یہ یاد رکھا جائے کہ یہ ہمارے ممبروں پر بھی برساتی مینڈے کہ کیا تقلید ہے، کیا اجتہاد ہے، ختم کرو اسے. کہاں سے سیکھا ہے یہ دین؟ 1329 ہجری میں امام زمان غیبت کبریٰ میں چلے گئے تھے. 255 ہجری میں امام زمان کی ولادت ہے، 260 ہجری میں غیبت کبریٰ ہے، 329 ہجری میں غیبت 260 ہجری میں غیبت صغریٰ ہے، 329 ہجری میں غیبت کبریٰ ہے. 329 ہجری سے لے کر آج کون سی ہے؟ 1447 ہے نا. یہ اتنے ہزار سال، 1100 کچھ سال ہو گئے. کس نے دین دیا ہے آپ؟ کہتے ہیں صاحب تقلید نہیں ہے. ہم نے مجھ سے نہیں پوچھنا. اور بھائی آپ جس سے بھی پوچھو، کسی سے تو پوچھو گے نا. ماں کے پیٹ سے تو سیکھ کے نہیں آئے، کسی نے تو بتایا. یہ کیوں اتنے جیسے شاگردان بیٹھے ہیں علامہ سید رضیہ بادشاہ کے، اور کیوں انہیں یاد کر رہے ہیں؟ یہ کتنے شاگردان ہیں قاضی شبیر علوی صاحب کے، کیوں یاد کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ کچھ وہ چیزیں تھیں جو انہیں نہیں پتا تھیں اور انہوں نے انہیں بتائی. تقلید پیروی کا نام ہے. اور یاد رکھنا، میں یہ بھی غلطی دور کر دوں، تقلید مجتہد کی پیروی نہیں، فرمان معصوم کی پیروی. جس فرمان کو سمجھنے کی طاقت مجتہد رکھتا ہے. آج کہہ رہے ہیں جناب ایک آیا ہوا ہے آپ کے ٹی وی شو کے اوپر، اچھا ہم حدیثوں سے مطالعہ کیسے کرے گا؟ اب کیا خوبصورت جملہ ہمارے استاد کے بیٹے نے اس کے مناظرے میں کہا ہے کہ ایک موضوع پر 5 حدیثیں ہیں، کیسے ایک بندہ عکس کرے گا کہ کون سی حدیث سچی ہے جس سے میں اس بات کو عکس کرنے کی طاقت رکھتا ہوں؟ کیسے؟ اس بات کو سمجھیں اور ان خولوں سے اپنی قوم کو بچائیں. اتحاد، وحدت، یگانگت پیدا کریں، ایک دوسرے کی قربت پیدا کریں، ان علماء کے بتائے ہوئے اصولوں پہ زندگی گزاریں، ان ہستیوں کو پہچانیں جو اپنی زندگی کی قیمتی بہار ہیں. میں ایک جملہ اور سناؤں گا، تھک تو نہیں گیا میری بات؟ میں بالکل نووارد تھا مجالس. یہ بات ہے 1999 کی، جب ہمارے گجر خان کے علاقے میں حضرت مولانا قاضی شبیر علوی سے اللہ مقام گئے مجلس پڑھنے کے لیے. دیکھو ان ہستیوں کا، ان لوگوں کا کردار دیکھو. جب گئے تو میں مجلس پڑھ رہا تھا، جب میں ممبر سے اترا تو تھپکی دی تو اپنی سرائکی زبان جا کہنے چنگا مقرر بن سے چنگا. پھر وقت گزرا، کئی ملاقاتیں قبلہ سے ہوئی، ہمارے گھر بھی پڑھنے گئے. تو ایک دن مجھے خود کہنے لگے، وہ ویلا یاد ہی ہوئی جب میں نے تجھے گجر خان کے فلاں امام برگاہ میں کہا تھا چنگا مقرر بن سے. میں کہ جی صحیح یاد ہے. کہتے ہم نے آپ کے حق میں دعا کی تھی کہ اللہ تمہیں ممبر پر بولنے کے لائق بنائے. صلی اللہ علیہ ایک مل کے قبلہ کی بلندی دراجات کے لیے بلندتر صلوات پڑھے محمد. جتنی اللہ نے طاقت دی ہے نا، مل کے سیدہ کے گھر پہ بلندتر صلوات. ان مدارس کا کام کیا ہے؟ ان مدارس کا کام ہے تیری صحیح راہ کو متعین کرنا. آج کتنی شخصیتیں گزر گئیں، مفتی عنایت علی شاہ صاحب، سید رضیہ بادشاہ سے، قاضی غلام شبیر علوی سے، سید علی روا نقوی سے، پروفیسر محمد اسلم خان، مولانا وسیع حیدر، اور ایک ہمارے بزرگ ہیں، ان کے لیے سب دعا کریں. یہ جو مدرسہ دارالعلوم جعفریہ راجن شاہ ہے نا، جس کے ہمارے بھائی پرنسپل ہیں مولانا
ناصر عبداللہ ناصر محمد عبداللہ ناصر خان صاحب، یہ مدرسہ آج اگر موجود ہے اور اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہے تو یہ اس بزرگ کے مرہون منت ہے جس کو مولانا خدا بخش خان کہا جاتا ہے۔ شاید یہ نہیں جانتے ہوں گے، چونکہ ابھی تشریف لائے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اس بزرگ نے کتنی محنت کی ہے اور کن کن مگرمچھوں کے منہ سے امام کے گھر کو بچا کے رکھا ہے، یہ ہم جانتے ہیں، یا ان کا خاندان جانتا ہوگا، یا مقامی مومنین جانتے ہوں گے۔ بڑی محنت کی ہے، اس محنت کا نتیجہ یہ ممبر پہ علماء آپ دیکھ رہے ہیں۔ ان اداروں کی حفاظت کیجئے، ان علماء کے قدردان بنے، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بڑا فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ جب آپ ان بزرگان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے نا تو آپ کے بچے علماء سے مانوس ہوں گے، اور علماء سے محبت بھی عبادت ہے۔ اپنی نسلوں کو محب علماء بنائیے، اور یہ جملہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آپ کے معصوم نے فرمایا کن عالمن او متعلمن او محبا لہما لم تکن رابعا، عالم بننا متعلم بننا یا دونوں کا محب بننا، چوتھی قسم نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ چوتھی قسم سے بچنا، عالم بننا، متعلم بننا یا دونوں کے محب بننا۔ آخری روایت اور طالب دعا، فرمایا معاشر کا میدان سجے گا، ایک عابد، ایک زاہد، ایک متقی اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، آواز پروردگار آئے گی نعم الرجل، بہت اچھا مرد ہے، بہت اچھا مرد ہے، ادخل الجنہ، جہاں جنت میں چلا جا۔ نمازی، پرہیزگار، عابد، متقی دوڑ کے جنت میں جائے گا۔ تھوڑی دیر گزرے گی کہ ایک عالم، ایک فقیہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا۔ اے جملہ سننا تو ذرا غور کر۔ عابد کو فوراً حکم ہوگا جاؤ دوڑ کے جنت میں۔ عابد کیا ہے اور عالم کیا ہے؟ کوئی نسبت ہے؟ پیغمبر نے فرمایا عالم کی ایک سا فکر، علماء بیٹھے ہیں، سا سے مراد لحظہ بھی ہے، سا سے مراد گھنٹہ بھی ہے، چلو اب زیادہ کو لے لیں، گھنٹہ، عالم کی ایک گھنٹہ تفقہ فی الدین عابد کی 70 سال کی عبادت سے افضل ہے، 70 سال کی عبادت سے۔ اور جس کا ایک لحظہ، ایک لمحہ، ایک گھنٹہ فکر 70 سال کی عبادت سے افضل ہے، اس عابد کو تو کہا دوڑ کے جنت میں جا۔ عالم کو کہا رک جا، کف یا عالم، اے عالم ٹھہر جا، رک جا۔ کیوں روکا جائے گا؟ کہ تھوڑی دیر کے بعد، پیغمبر خدا کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد عاطف غیبی کی آواز آئے گی، اے عالم جانا جانتا ہے تجھے کیوں روکا گیا؟ مالک کیوں؟ کہ اس لیے روکا گیا تو اکیلا جنت میں نہ جا، جس نے تیرے علم سے فائدہ اٹھایا اس کا ہاتھ پکڑ، اسے بھی جنت میں لے جا، خود بھی جنت میں چلا جا۔ ایک عالم 40,000 بندوں کی شفاعت کرے گا۔ کیوں کہہ رہا ہوں انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کیوں ان ہستیوں کو اپنی مناجات میں یاد رکھیں، کیوں کہہ رہا ہوں انہیں شب قدر کی دعاؤں میں یاد رکھیں؟ اس لیے کہ ایک ایک عالم 40,000 بندوں کی شفاعت کرے گا۔ اگر مجھے ایک کے سائے میں بھی شفاعت کی پاکیزگی مل گئی تو پھر بتا میرا ٹھکانہ اور مقام کیا؟ معصومین کی شفاعت کی تو بات ہی کچھ اور ہے نا، وہاں تو پھر کوئی ہزاروں کی، 2,000 کی، 10,000 کی، لاکھ 2 لاکھ کی قید نہیں ہے، چونکہ بندے پھر غلط استفادہ کرتے ہیں۔ صحیح مولوی صاحباد پیان جو ایک مولوی 40,000 بندیاں دی شفاعت کرسی، انہوں معصوم دی شفاعت یاد نہیں آئی۔ میں پھر سمجھا رہا ہوں معصوم اور عالم کی شفاعت میں کوئی نسبت نہیں ہے، معصوم تو پوری کائنات کی شفاعت کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ کوئی شفاعت کے لائق ہو۔ معصوم کی شفاعت میں کوئی بحث نہیں ہے۔
اس دین کی قدر کیجئے جس دین پہ تیرا لگا کچھ نہیں، محمد کی زہرا کا بچا کچھ نہیں۔ قبلہ بزرگوار کے پاس کبھی کبھی میں بیٹھتا تھا، علامہ سید رضی عباس حمدانی جو کہ ہمارے خاندان کے بزرگ تھے، اور پھر میرے اپنے بزرگ اور بہت سے دیگر علماء سے میں نے سنا ہے۔ ہر عالم ہر مصیبت اہل بیت کو سننا پسند کرتا تھا، لیکن اکثریت ان لوگوں کی تھی جو زہرا کے دکھ سننا بڑا پسند کرتے تھے۔ اور پھر یہ تو سید تھے نا۔ قاضی صاحب قبلہ سے بھی میں نے اکثر بی بی کے مصائب سنے ہیں۔ سید علی رضا نقوی گو کے مجالس کم پڑھتے تھے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ ان تمام صاحبان کو جن کے اصحال ثواب کی یہ مجلس ہے، او محمد کی دکھی بیٹی کے چند دکھ سنا کے ان کی روحوں کو ثواب اصحال کر دیں۔ محشر کا میدان سجے گا نا، ہاتف غیبی کی آواز آئے گی، غضوا ابصارکم یا اہل محشر، اہل محشر اپنی آنکھیں بند کرو۔ مالک کیوں بند کریں؟ آواز ہے کہ میرے مصطفیٰ کی لٹی ہوئی زہرا میرے دربار میں آ رہی ہے۔ ایک نجفی عالم پڑھ رہے تھے کہ جب بیوی دربار خدا بندی میں آئے گی نا اور اللہ کی آواز آئے گی بند کرو آنکھیں، پیغمبر خدا کہیں گے میرے اللہ میں بھی آنکھ بند کروں؟ ہاں میرا محمد آپ بھی آنکھ بند کرو۔ مالک میں کیوں بند کروں؟ میری بیٹی آ رہی ہے، میری زہرا آ رہی ہے، میری لاڈلی آ رہی ہے، میرے جگر کا ٹکڑا آ رہی ہے۔ آواز ہے کہ میرا محمد بند کر، اس لیے کہ جس حالت میں آ رہی ہے نا برداشت نہیں کر پائے گا۔ غیور مومنو سنو گے وہ حالت کیا ہوگی؟ ایک ہاتھ میں حسین کا خون آلود کرتا ہوگا، دوسرے ہاتھ میں زینب کی لٹی ہوئی چادر ہوگی، عرش الہی پہ ہاتھ رکھے گی، او میرے اللہ ان سے پوچھ تو صحیح نا میرے بچوں کا جرم کیا تھا، میری اولاد کا قصور کیا تھا۔ مومنوں بڑا ستایا ہے امت نے۔ یہ پچھلا مہینہ ماہ رمضان کا گزرا ہے نا، 21 ماہ رمضان کو بہت سی مجالس پڑھی گئی، ہر پڑھنے والے نے علی مولا کی شہادت کو پڑھا، اور پڑھتے پڑھتے کہا 21 رمضان تھی، 40 ہجری تھی جب علی مارے گئے، لیکن میں کہتا ہوں نہیں دوستو، 21 رمضان 40 ہجری کو علی نہیں مارے گئے، 11 ہجری تھی، 3 جمادی الثانی تھی، علی اسی وقت مارا گیا جب زہرا کا جنازہ عالم غربت میں علی نے اٹھایا۔ اور میرے دوست بھائیوں کیسی عالم غربت تھی، میں ایک اور جملہ کہتا ہوں، علی اسی وقت شہید ہو گیا تھا جب علی کے سامنے زہرا کو تماچا مارا گیا۔ کائنات کا بڑا مظلوم علی ہے، سب سے بڑا مظلوم علی ہے۔ مومنوں اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ کی یہاں پڑھا جاتا ہے نا، غریب کربلا، غریب نینوا، غریب الغربا۔ ہاں امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے، کوئی شک نہیں ہے، حسین بڑا غریب ہے، لیکن خدا کی قسم حسین علی سے بڑا غریب نہیں ہے۔ سن پاؤ گے جملہ؟ میں ایک ہی جملہ پڑھوں گا، اس لیے حسین علی سے بڑے غریب نہیں۔ لکھا ایک عالم بزرگوار نے، اللہ غنی کے رحمت کرے، ہم امام حسین کون تھے؟ دوڑتے ہوئے گھوڑے سے رخسار کے بل حسین زمین پر آیا، کتنی دیر گزر گئی حسین نے سر نہ اٹھایا، کمینوں میں چیمہ گوئیاں ہونے لگی، کوئی کہتا تھا حسین زندہ ہے، کوئی کہتا تھا حسین مارا گیا۔ شمر لعین کہنے لگا ٹھہرو میں تمہیں ابھی پتہ کیے دیتا ہوں، حسین مارا گیا ہے یا حسین زندہ ہے؟ کہ کیسے پتہ چلے گا؟ کہ گھوڑ سواروں کا دستہ تیار کرو۔ گھوڑ سواروں کا دستہ تیار ہوا، کہ ذرا زینب کے خیمے کی طرف چلاؤ، عزادارو ادھر گھوڑ سواروں کا دستہ چلا، ادھر کونیوں کے بھار کربلا کا غریب اٹھا، آواز شمر حیا کر، ابھی میں زندہ ہوں، میری بہن بڑی پردہ دار ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مورخین نے لکھا جب تک حسین زندہ رہے نہ کسی نے زینب کا ننگا سر دیکھا، نہ کسی نے بی بی کے خیمے کو جلتے ہوئے دیکھا۔ اب جگر
سنبھالو اور بتاؤ کیا علی بڑا غریب نہیں جس کے سامنے پیچھے پتھروں کی دیوار، آگے جلتا ہوا دروازہ، بیچ میں محمد کی لاڈلی، اور نیچے دیوار، اوپر زہرا، اوپر دروازہ گرا، ادھر لوگ گزرنے لگے، اور زہرا کی آواز آئی فضا میرا پہلو ٹوٹ گیا، فضا میرا محسن مارا گیا۔ عزادارو خود بتاؤ کہ علی بڑا غریب نہیں؟ مدینے کی ایک ایسی گلی تھی جس سے امام حسن نہیں گزرتے تھے، کسی شخص نے پوچھا مولا میں نے سنا اس گلی سے نہیں گزرتے ہو، فرمایا سچ سنا ہے۔ مولا کیوں نہیں گزرتے؟ کہا اس گلی میں ایک ایسا کمینہ رہتا ہے جس نے میرے سامنے میری ماں کو تماچا مارا، وہ کہتی رہی حیا کرو، اور میرا بابا محمد ہے، حیا کرو، ابھی میرے بابے کی قبر کی مٹی ہے، اور پیغمبر کا صحابی ہے، اور نام سلیم ابن کیسی علالی ہے، سفر پہ تھا جب سیدہ کا گھر لوٹا گیا۔ عزادارو جب سفر سے پلٹا نا، مدینے میں چیمہ گوئیاں ہو رہی تھی، کوئی کہتا تھا لوگ زہرا کے گھر داخل ہو گئے، کوئی کہتا تھا لوگ داخل ہوئے، بلا اجازت داخل ہوئے۔ سنو گے عزادارو، سلیم دوڑ پڑا، وہاں آیا جا سلیمان محمدی کھڑا تھا، دامن پکڑ کے کہا سلیمان سچ سچ بتا، کیا واقعاً لوگ بیوی کے گھر گئے تھے؟ کیا واقعاً لوگ زہرا کے گھر گئے تھے؟ رونے والوں سلیمان کا ماتھا دیوار سے جا لگا، رو کر کا سلیم شکر کر تو موجود نہیں تھا، اور جب لوگ اندر گئے زہرا کے سر پہ چادر لدی، آواز آئی علی میرا پہلو ٹوٹ گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایما